نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے قبل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے چند لمحے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آج میں کسی خطاب موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ یہ موقع ہے میرے لیے خطاب کرنے کا، بلکہ چند دل کی باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جس طرح بہت سارے لوگ دنیا سے گزر گئے، ایسے ہم اور آپ بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہر کسی کو لوگ یاد نہیں رکھتے، بلکہ لوگ تو اپنے ماں باپ کی قبریں بھی بھول جاتے ہیں، اس پر بھی انہیں حاضری دینا یاد نہیں آتا۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم کیوں نہ اس مختصر زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے، اور ایسا کر کے جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی رہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری قومیں ہوئیں، بہت سے لوگ آئے، لیکن انہیں لوگوں نے بھلا دیا۔ جب ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو ہم یہ کیوں نہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں، اور میں جو دل کی بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت نے زندگی دی، اور اس وقت میں 30 سال کی دہلیز کو کراس کر چکا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے طویل زندگی عطا فرمائی آپ کی دعاؤں سے، تو زیادہ سے زیادہ جو مجھے یقین ہے وہ 30 سال یا 40 سال، اس سے زیادہ میری کوئی زندگی کا وہ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری عمریں اکثر 60-70 کے دہانے پہ ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ تو جب ہمیں یقین ہے کہ آج میں 30 سال کا ہو گیا ہوں اور 30 سال کے بعد ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم آنے والی اس 30 سال زندگی کا ایسا پلان تیار کریں کہ اس دنیا اور اس قوم کے سامنے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ آنے والے 300 سال بلکہ 3000 سال تک ہمیں یاد کریں۔ اور آپ کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے ہمیں علم سے نوازا،
جو کچھ ٹوٹا پھوٹا میرے پلے ہے، میں نے جو سیکھا، میں نے اس سے جو نتیجہ نکالا، وہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو اس مختصر سی زندگی میں ہر اعتبار سے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، میں اپنی قوم کے لیے کچھ ایسا کر کے دنیا سے جاؤں گا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے ایک ایسا کام ہو جس سے میری وجہ سے ہزاروں لوگ، ہماری قوم کے ہزاروں بچے اپنے آپ کو مزین کر سکیں علم دین سے، علم دنیا سے، اور وہ ساری دنیا میں اس مدرسے اور اس ادارے اور اس علاقے سے پھیل کر علم کی روشنی کو پھیلائیں اور ساری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے اللہ رب العزت کا پیغام ساری دنیا میں پھیلائیں۔ میں جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ابو الفیض حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، زمین کے نیچے کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اور دوسرا ان کا مقولہ یہ تھا کہ ہر اختلاف کا جواب کام ہے۔ میں نے ان دو مقولوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور یہ سوچ لیا، جو میرے قریب میں رہتے ہیں، جو میرے عزیز و اقارب ہیں، جو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں ہر اعتبار سے اپنی قوم کے لیے تیار ہوں، اور جس وقت میری ضرورت کسی کو پیش آتی ہے میں حاضر رہنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ اپنی قوم کے لیے علمی اعتبار سے بھی تیار ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی تیار ہوں، اور مالی اعتبار سے بھی تیار ہوں۔ اور یہ ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے جو کیا ہے، یا ہمارے رفقا نے، ہماری ٹیم نے، ہمارے اہل گاؤں نے، ہمارے علاقے والوں نے جو ہمارا تعاون پیش کیا ہے، میں اپنے پاس وہ الفاظ نہیں رکھتا جس کے ذریعے میں ان سب کا شکریہ ادا کروں۔ تمام لوگوں نے، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے، وہ لوگ جن کے بارے میں سنتا تھا کہ وہ اس ادارے کے طرف کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ادھر کبھی آتے نہیں تھے، لیکن یہ ان کی محبت ہے اور ہم سب کا خلوص ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک علم کا شہر آباد ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ یہ علاقہ علم کی روشنی اپنے اس ادارے سے ساری دنیا میں بکھیر رہا ہوگا۔ میں اس کے لیے حضور سید شاہ حسان رضا حسان ملت صاحب سے حضور الفاظ کی ادائیگی میں گستاخی ہو رہی ہے تو معافی چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور دعا فرمائے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور یقین مانے کہ ہم سے زیادہ، مجھ سے زیادہ میرے نوجوانوں نے جو یہاں بیٹھے ہوئے، آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں، جو اس گاؤں کے بزرگ ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، میں اپنے پاس وہ الفاظ نہیں رکھتا جس سے میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ ان سب نے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ نظارہ ہماری ماؤں بہنوں نے، ہمارے گاؤں علاقے کے لوگوں نے، بزرگوں نے، ہمارے محترم جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ان لوگوں نے ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیا۔ اس وقت میں ان کے محنتوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کا تعاون کریں، آپ اس ادارے کے لیے کوشش کریں، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعائیں دینے کی کوشش کریں۔ آپ کی دعائیں ہماری حوصلوں کو پرواز رہا کریں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے ساتھیوں نے، جو ہماری نوجوان، آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر میں اراکین جلسہ کمیٹی، ان تمام لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو کاوشیں کی ہیں، اور جو ایک پلان کے تحت
اس ادارے کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، میں آپ کے سامنے وہ بتا نہیں سکتا کہ ان کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ کوئی ہم جیسے دو چار لوگ ان کا ساتھ دیں، اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تمامی احباب نے کوشش کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک دن اس ادارے کو پھلتے اور پھولتے ہوئے۔ ایک آخری بات، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ادارے مدرسوں کے نام سے ہوتے ہیں تو اس میں صرف دینی پڑھائی ہوتی ہے اور لوگ مدرسوں کے نام سے کتراتے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سامنے جو پوسٹر اور بینر لگے ہوئے ہیں اور جو ہمارے اعلانات شائع ہوئے، ان سب میں یہ بتایا گیا کہ اس ادارے کو جو سنگ بنیاد کا جو پروگرام ہوا ہے، ابھی حضور سید صاحب نے اپنے ہاتھوں سے سنگ بنیاد کے لیے اینٹیں رکھی ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اور آپ کا بچہ جب اس ادارے میں آئے تو وہ اپنے آپ کو دینی علم سے بھی آراستہ کرے گا اور دنیاوی علم سے بھی انشاءاللہ۔ ابھی ہم سب نے مل کر، ہمارے جو اراکین جلسہ ہیں، ان سب نے مل کر اس ادارے میں نرسری سے 8 کلاس تک دینی اور دنیاوی CBSE پیٹرن کے مطابق اس ادارے کو چلانے کی جو ہے صحیح فہم کی ہے اور کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو آپ دیکھیں گے کہ انگلش میڈیم کے ساتھ اس ادارے کو CBSE پیٹرن کے حساب سے 8ویں تک نہیں بلکہ انٹرمیڈیٹ تک ہم چلانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کبھی آئے ہمارا سیلیبس دیکھیں، جو ہمارا سیلیبس ہے، میں مختصر میں بات کر رہا ہوں، اکثر اداروں کا، اسکولوں کا جو نصاب ہوتا ہے وہ دنیاوی علم کا ہوتا ہے، دینی علم وہاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں جائے پڑھنے تو وہ انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سائیکولوجی، یہ ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، منطق کا علم، یہ سارے علوم سے وہ بہرہور نہیں ہو پاتا۔ ہم نے جو اپنے ادارے کا ایک معیار رکھا ہے وہ یہ ہے کہ 8 کلاسیں اکثر ہوتی ہیں، 7 یا 8 پیریڈ ہوتے ہیں کسی بھی اسکول میں، تو ہمارے ادارے میں 7 پیریڈ ہوتے ہیں، 7 گھنٹیاں لگتی ہیں، 7 گھنٹیوں میں 4 گھنٹیاں ہم ہندی، انگلش، میتھ، فزکس یہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور 3 گھنٹیوں میں قرآن، حدیث، آپ یہ سمجھے عربی، اردو اور جو ہے دینیات۔ مزید اس میں اور بھی سب سیکشن ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں، وہ آ کر آپ ہمارے سینٹر کو دیکھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، اور میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں میں پھر سے اپنے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، دامے دل میں سکھنے یا کسی بھی طریقے سے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے اور ہم سب نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔